बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एचोर दुखानी पर नावल बदजुबान। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। किस तरह आज पंडित फ़ोन बंद करके बुलंद आवाज़ में कैखा लगाते हुए खुद से ही कह रहा था, इस बार मुझे अम्र होने से कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा, ये बेवकूफ़ क्या जाने मेरा इरादा क्या है। ये समझती है ये इसे लाला देकर मेरे पास ला रही है, मगर इसको क्या मालूम कि मैं इसे यहाँ बैठा मजबूर कर रहा हूँ। हा हा हा, बलरा नाम है मेरा, मैं सब कुछ अपने बल में कर सकता हूँ। अरे पार्वती, तू मेरे हाथ की कठपुतली है, कठपुतली। तुझे क्या लगता है तू मुझसे कोई बात छुपा सकती है? हा हा हा, कभी नहीं। क्योंकि मैं तेरी आंखों से सब कुछ देखता हूँ जो तू देखती है, तेरे हाथों से सब कुछ करता हूँ जो तू समझती है कि तू करती है। हा हा हा, पंडित फखरी अंदाज में अपने टिंड के दरमियान में कुछ बालों की लंबी चोटी से खेलते हुए कह रहा था। अचानक पंडित को कुछ याद आया तो इसके माथे पर बल पड़ गए। वो जल्दी से तह खाने में गया। वहाँ मूर्ति के पैरों में रखा लाल रंग, जिसे वो गुलाल कहता था, उठाकर मुट्ठी भर भरी और मुंह के सामने करके बंद करके कुछ पढ़ने लगा। फिर यकदम आंखें खोल दी। इसकी आंखें लाल अंगारा लग रही थीं। इसने वो गुलाल जोर से सामने की तरफ फेंका। गुलाल धुएं का गोला सा बन गया। फिर वो गोला एक आदमी में तब्दील हुआ। धुआं छटा तो सामने एक पतली सी शक्ल का मकरू चेहरे वाला, जिसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे जिल्द के अंदर ऊपर रखी गई हों। अंदर से खून टपक रहा था। इसके दो दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और दोनों और दांतों के दरमियान जबान लटक रही थी। वो पंडित के सामने झुक गया। लगता है तुझे अपनी आज़ादी प्यारी नहीं भवानी। पंडित इसे देख कर गरजा। मुझसे क्या अपराध हुआ है स्वामी? वो जिसे पंडित ने भवानी कहा था सहम गया। अपराध? मैंने तुझे कहा था मसले की टांगे तोड़ देना, इसे आधा मरा बना देना। तुमने सिर्फ इसका बाजू तोड़ा। पंडित गरजा। स्वामी क्षमा भवानी। पंडित के पैरों में बैठ गया। मैंने वही किया जो आपने हुक्म दिया, मगर वो एक साइड को गिरने की वजह से सीधा गिरा और गाड़ी इसके ऊपर से गुजर गई। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भवानी मिनमिनाया। अच्छा, अब तो मुझे बताएगा कि इसका कसूर क्या है। याद रख, अगर मैं चाहूँ तो तुझे यहाँ अभी इसी वक्त भस्म कर सकता हूँ, मगर तू मेरा लाडला है इसलिए ये माफ़ कर रहा हूँ, मगर अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जितना काम दूँ हर हाल में पूरा करो। जी स्वामी जी, अब दफा हो जाओ। पंडित धाड़ा। भवानी गायब हो गया। सोचा था पति की टांगे टूट जाएंगी तो बच्चों को भूखा देखकर जल्दी आ जाएगी मेरी तरफ, मगर लगता है काली माता मेरी परीक्षा ले रही है। पंडित मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। दूसरी तरफ पार्वती कंफ्यूज सी मोबाइल को देखती रही कि ये मुआ पंडित किन चक्करों में पड़ा है। अगर इसने बलि नहीं देनी तो फिर इसने इसके साथ करना क्या है वो सोचने लगी। खैर मुझे क्या, जो मर्जी करें, अपने मतलब से मतलब है। इसने कंधे उचकाए। बाजी मैं चलती हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। नसरीन किचन से हाथ साफ करती हुई निकली और घर जाने लगी। ने के लिए तैयार खड़ी थी। अचानक एक अच्छा ठीक है जाओ और सुबह जरा जल्दी आ जाना, पार्वती कहने लगी। नसरीन अपना समूह बनाकर घर से निकल आई, क्योंकि इसने फ्रिज में अंगूर देख लिए थे और दिल में सोच चुकी थी कि ये बाजी मुझे दे देगी, मगर पार्वती ने नहीं दिए। सच में अंगूर देखकर मुंह में पानी आ गया था। अरसा ही हुआ खाए हुए, मगर पारो बाजी ने भी सुलह नहीं मारी। रास्ते में नसरीन बड़बड़ाती जा रही थी। हफ्ते बाद भी दाऊद का बाजू ठीक नहीं हुआ, मगर अब इसने सोचा कि काम पर जाना चाहिए। कब तक छुट्टियां करता रहेगा? इसी सोच के साथ वो फैक्ट्री पहुंचा। इसने देखा गेट पर वो आदमी नहीं जिसको इसने अपनी जगह पर खड़ा किया था। वहां तो कोई और ही है, लंबा चौड़ा पहलवान किस्म का आदमी, हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। दाऊद सीधा फैक्ट्री के फोरमैन के पास गया। साहब, आपने मेरी जगह किसी और को रख लिया। हाँ, तो क्या तुम्हारे इंतजार में गिर खाली रहने देते? फोरमैन रूखे अंदाज में बोला। नहीं साहब, मगर मैं आपने वादा किया था मेरी नौकरी नहीं जाएगी और मुझे तनख्वाह भी मिलेगी। देखो दाऊद, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है, मगर मेरे ऊपर भी मालिक लोग हैं, इनकी मैं कैसे टाल सकता हूँ? मैं भी मुलाजिम बंदा हूँ, फोरमैन ने कहा। दाऊद सर हिला दिया। फोरमैन ने जेब से 400 रुपये निकाले और इसे दे दिए। ये मेरी तरफ से रखो अपनी दवाई के लिए, और मैं वादा करता हूँ जब भी वर्कर की ज़रूरत होगी मैं तुझे बुला लूँगा।
اس لیے اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، معاف کرنا۔ مگر صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جانتا ہوں میرے بھائی ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم بھی مالک لوگوں کی نہیں ڈال سکتے، اس بندے کو مالکان نے رکھا ہے۔ اب جاؤ، مجھے بہت کام ہے، فورمین نے اسے نکالتے ہوئے کہا۔ داؤد بیچارہ اپنا سامان لیے لے گھر آ کر کی طرف چل دیا۔ اسے نوکری جانے سے زیادہ نسرین کے تانوں کا ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا وہ بےغیرت لوگ ایسا ہی کریں گے۔ کون کسی اپاہج کو نوکری دیتا ہے؟ نسرین نے سنا تو آگ بگولا ہو گئی۔ تو نہ پریشان ہو، میں کہیں اور ڈھونڈ لوں گا بہت جلد، داؤد نے کہا۔ کہاں سے ڈھونڈ لو گے؟ کوئی نہیں دیتا نوکری کسی ہاتھ ٹوٹے کو۔ نسرین پھر دھاڑی ہوا ہی داؤد جہاں نوکری کی تلاش میں چاہتا وہاں سے انکار ملتا۔ کوئی ہنر تھا نہیں ہاتھ میں کہ کام کر سکتا، اس لیے جگہ جگہ نوکری ڈھونڈتے جا رہا تھا۔ اس میں ایک ماہ گزر گیا، گھر میں جو پیسے تھے ختم ہو گئے۔ پاروتی کے گھر سے 500 روپے ملے، وہ بھی کرایہ وغیرہ راشن دودھ میں چلے گئے۔ دوسری طرف پاروتی کو جب پتا چلا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کسی اور گھر میں کام مل نہیں رہا تھا۔ وہ سب کہتے ہندو کے گھر سے کام چھوڑ کر ہمارے گھر کرنا ہے تو ملے گا ورنہ نہیں۔ نسرین بالکل پاگل ہو گئی تھی کام ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ مگر وہ پاروتی کے گھر کام چھوڑ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہر کوئی 200 300 سے زیادہ نہیں دے رہے تھے، جبکہ یہاں سے 500 مل رہے تھے۔ کیسے چھوڑ دیتی؟ داؤد بھی صبح کا بھوکا پیاسا نکلتا رات گئے لوٹتا، مگر خالی ہاتھ۔ مجھے سچ میں نسرین تیرے حال پہ ترس آ رہا ہے، کاش تو ہم میں سے ہوتی تو میں تجھے اپنے سوامی کے پاس لے جاتی، وہ دنوں میں تیری کایا پلٹ دیتے، مگر کیا کہہ سکتی ہوں، پاروتی سے پریشان دیکھ کر کہتی۔ اگلے دن نسرین کے چھوٹے بچے اکٹھے بیمار ہو گئے، دونوں کو تیز بخار، الٹیاں، برا حال۔ بھاگی بھاگی گئی پاروتی کے پاس۔ باجی مجھے تھوڑے پیسے ادھار دے دے، 2 بچے میرے بیمار ہیں، باجی میرے تنخواہ سے کاٹ لینا۔ نسرین رونے لگی۔ ارے ارے روتے نہیں ہیں، مگر سچ پوچھو تو میں نے رات ہی سارے پیسے اپنے میکے بھیج دیے، میری بہن کی شادی ہے۔ پاروتی نے کہا۔ میں بہت مجبور ہوں باجی، آپ سب جانتی ہیں بچوں کی بھوک تو دیکھی جا سکتی ہے مگر بیماری نہیں، مجھ پر رحم کرو۔ نسرین نے اس کے پاؤں پر کر لیا۔ ارے ارے یوں نہ کرو، تم میری بہن جیسی ہو، مگر میں بھی کیا کروں؟ اچھا رک، میں کچھ کرتی ہوں۔ پاروتی نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے پنڈت کو فون ملایا۔ تب موبائل فون نہیں ہوتے تھے، لینڈ لائن ہوتے تھے۔ ہیلو سوامی جی، مجھے آپ سے بہت ضروری کام پڑ گیا ہے۔ جی جی، وہ میرے گھر میں جو عورت کام کرتی ہے، اس کے لیے تھوڑے پیسوں کی ضرورت تھی۔ جی جی سوامی جی، اس کے بچے بیمار ہیں بہت۔ ہاں اچھا، پوچھتی ہوں۔ پاروتی اس سے ہی بات کر رہی تھی۔ سنو نسرین جی باجی، میرے سوامی کہہ رہے ہیں اگر پیسوں کے ساتھ ایک پھکی بھی بھیج دو تو اسے پانی میں حل کر کے بچوں کو دے دو گی، بچے فوراً بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ ایک ماں کو اور کیا چاہیے، اس کی اولاد ٹھیک ہو۔ ممتا کے ہاتھوں مجبور نسرین فوراً مان گئی۔ جی سوامی جی بھیج دیں، کہہ کر پاروتی نے فون رکھ دیا۔ بس 10 منٹ میں پیسے آ جائیں گے، کہا تھا نا میرے سوامی بہت دیالو ہیں۔ پاروتی نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی باجی، آپ بہت بہت شکریہ۔ نسرین نے روتے ہوئے پارو کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ارے تو بہن ہے میری، تیری پریشانی میری پریشانی ہے۔ پارو نے تسلی دی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا تو پارو نے جا کر دروازہ کھولا۔ ایک آدمی 200 روپے اور 2 پڑیاں دے گیا۔ لے نسرین، تیرا کام ہو گیا، اب جلدی جا کر بچوں کو دوائی پلا۔ پاروتی نے پیسے اور پکی نسرین کو دیتے ہوئے کہا۔ نسرین پکڑ کر شکریہ کہتی ہوئی جلدی سے گھر بھاگی۔ گھر پہنچی تو بچے تقریباً بے ہوش ہی پڑے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے 2 دن سے بخار الٹیاں کر کر کے برا حال اور بے ہوش ہی ہو گئے تھے۔ اس نے جلدی سے وہ پکی چمچی میں ڈالی۔ پہلی نظر میں اسے وہ آگ کی خاک لگی مگر اس وقت اسے صرف بچے نظر آ رہے تھے۔ جلدی سے پانی ملا اور بچوں کو پلا دی۔ ابھی 5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ بچوں نے آنکھیں کھول دی، ہنسنے کھیلنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ نسرین بچوں کو دیکھ کر گلاب کی طرح کھل گئی۔ وہ تو دل و جان سے گرویدہ ہو گئی پنڈت کی۔ دراصل یہ پنڈت کی ہی چال تھی، وہ اپنے جنات اور بدروؤں کی مدد سے کر رہا
عطا یہ سب تبھی اس کی دی ہوئی خاک سے بچے ٹھیک ہو گئے۔ نسرین گھر اور بچوں میں اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ اسے دین دنیا کی ہوش نہیں تھی۔ اماں یہ دیکھو ثنا کو کیا ہوا۔ نسرین کچن میں تھی جب چھوٹی بیٹی چلائی۔ نسرین بھاگ کر آئی تو دیکھا ثنا کا پاؤں خون و خون ہوا تھا۔ ہائے یہ سب کیا ہوگا؟ نسرین چلائی۔ اماں شیشہ لگ گیا، آپا کی جوتی ٹوٹ گئی تھی تو ننگے پاؤں باہر گئی تھی، شیشہ لگ گیا، چھوٹی نے بتایا، جبکہ ثنا کا رو رو کر برا حال تھا۔ نسرین نے پاؤں دھویا، شیشہ نکال کر مٹی لگائی اور اپنے دوپٹے سے کپڑا پھاڑ کر باندھ دیا۔ آنکھوں سے آنسو لاتے ہوئے پھر کچن میں آ گئی۔ ساری زندگی سی کشمکش میں گزاری اور ہمیشہ امید رکھی اللہ کبھی تو حالات بہتر کرے گا، مگر اب میرا صبر جواب دیا گیا۔ سوچا تھا شادی کے بعد عیش کروں گی، مگر شوہر بھی ایمانداری کا مریض ملا، اوپر سے اب اپاہج ہو گیا ہے، اور اوپر سے یہ 6 بچے میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان کو اس طرح گھٹ گھٹ کے جیتا نہیں دیکھ سکتی۔ نسرین آٹا گوندتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے کچھ تو کرنا ہوگا۔ بچوں کو دوپہر کا کھانا کھلا کر انہیں گھر میں کھیلنے کا کہہ کر وہ پاروتی کے گھر گئی۔ نسرین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پاروتی منہ میں پان دبائے اپنی ساڑی کا پلو لپیٹتے نکلی۔ آؤ نسرین، آؤ بیٹھو۔ بچے کیسے ہیں اب تیرے؟ پاروتی باجی میں بیٹھے نہیں آئی، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ ہاں بولو باجی، میں آپ کے پنڈت سے ملنا چاہتی ہوں۔ پاروتی کا منہ کھل گیا۔ ہیں؟ تو کیوں ملنا چاہتی ہے؟ تو مسلم ہے نا، تیرا وہاں کیا کام؟ بس باجی تنگ آ گئی ہوں اس غریبی سے، آپ مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ نسرین اتنا آسان نہیں ہے یہ سب، تجھے کڑا امتحان دینا پڑے گا۔ باجی میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ میرے اس راز کو راز رکھنا۔ پاروتی کے چہرے پر مکروہ ہنسی آئی۔ ارے تیرا راز میرا راز، مگر پھر سوچ لے، کیونکہ ایک بار تم وہاں چلی گئی تو وہی کرنا پڑے گا جو سوامی جی کہیں گے، ورنہ ان کے پاس جو جنات ہیں وہ بندے کی نسل تباہ کر دیتے ہیں۔ پاروتی نے بتایا، جی باجی سب سوچ کر آئی ہوں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نسرین نے پختہ ارادے سے کہا، اچھا ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی، مگر ابھی نہیں، کل چلیں گے، کیونکہ وہاں وقت لگ سکتا ہے، تیرے بچے ہیں، کل صبح صبح چلے جائیں گے تاکہ دوپہر تک واپس آ سکیں۔ پاروتی نے کہا، ٹھیک ہے باجی کل چلیں گے۔ نسرین نے کہا، سنو نسرین، اب فیصلہ کیا ہے، مڑنا برا ہوگا۔ پاروتی نے ڈرایا۔ بے فکر رہیں باجی، نہیں مڑتی، نسرین نے دکھی لہجے میں کہا۔ شاباش پاروتی، ہنسی جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل